اور یہاں پہ جو ہے وہ میں عرض کرتا چلوں کہ جو رطوبت کا مسئلہ ہے، تری کا مسئلہ ہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب انسان پاؤں کا اور سر کا مسح کر رہا ہے تو وہ رطوبت اس چیز کے اوپر اثر بھی کرے، اس صحیح. چیز کے اوپر اثر کرے، یعنی لگے کہ رطوبت اس کے اوپر لگی ہے، سر کے اوپر اور پاؤں کے اوپر وہ رطوبت نے اپنا اثر چھوڑا ہے۔ اب یہ مسئلہ کہاں پہ پیش آتا ہے کہ اگر فرض کریں کسی کا سر گیلا تھا، اس کے اوپر کیا ہے، اس نے ابھی نہا کے آیا اور اس نے تولیے سے خشک نہیں کیا سر کو، وہ گیلا تھا، تو جیسے اس کے اوپر وہ مسح کرے گا تو رطوبت اس کے اوپر مکس ہو جائے گی، تو یہ کیا ہے، مسح پھر درست نہیں ہوگا، لہذا ضروری ہوگا کہ وہ سر کو کیا کرے، خشک کرے۔ اسی طریقے سے پاؤں کے مسح کے بارے میں ہے کہ اگر اس نے پاؤں پہلے دھوئے تھے اور پاؤں گیلے تھے، کہ اگر وہ اس کے اوپر مسح کرے گا تو وہ رطوبت پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ کی رطوبت نے اثر کیا ہے، ہاتھ کی جو پانی تھا، تری تھی، اس نے اثر کیا یا نہیں کیا، تو یہ بھی کیا ہے، مسح درست نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ پاؤں کو اتنی مقدار میں انسان خشک کرے اور سر کو اتنی مقدار میں خشک کرے کہ جب مسح کرے تو اس رطوبت کا اثر کیا ہے، وہاں پہ ظاہر ہو۔ یہ ایک نقطہ اہم ہے۔ اور ایک اور نقطہ جو اہم ہے کہ چونکہ عربی زبان میں ایک ہوتا ہے ماسح، ایک ہوتا ہے ممسوح۔ ممسوح یعنی جس پر مسح کیا جا رہا ہے، اور ماسح یعنی جو مسح کرنے والی چیز ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے، تو سر ممسوح ہوتا ہے، پاؤں بھی کیا ہوتا ہے، ممسوح ہوتا ہے۔ اور ممسوح چیز حرکت میں نہیں ہوتی، حرکت میں کون سی چیز ہوتی ہے، جو ماس سے بن رہی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ سر کو ساکن رکھے اور اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور سر کو حرکت دے، تو سر کیا بن جائے گا، ماس سے بن جائے گا، اور وہ ہاتھ اس کا کیا بن جائے گا، ممسوح بن جائے گا، تو یہ کیا درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پاؤں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھے اور پاؤں کو نیچے سے حرکت دے دے۔ تو لہٰذا تمام فقہاء نے یہ لکھا کہ ضروری ہے کہ جب آپ مسح کریں سر اور پاؤں کا، تو سر اور پاؤں آپ کے حرکت میں نہیں ہونے چاہیے۔ اگر تھوڑی بہت حرکت ہے تو اس سے حرج نہیں ہے کہ آپ کے لیے پتہ چل رہا ہو کہ ماسح کیا اور ممسوح کیا ہے، لیکن اگر اتنی زیادہ حرکت میں ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ مسح کرنے والی کون سی چیز ہے اور جس پر مسح ہو رہا ہے وہ کون سی چیز ہے، تو اس طریقے سے مسح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ مسح کرتے وقت انسان کا سر بھی ساکن ہو اور پاؤں بھی کیا ہے، ساکن ہو، اور اس کے اوپر ہاتھ کیا ہے، حرکت میں ہو، تاکہ ماسح اور ممسوح کیا رہیں، الگ الگ رہیں۔